حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خاص پیغمبروں میں سے ایک عظیم شخصیت تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے لیے منتخب کیا۔ ان کی زندگی انسانیت کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے اور انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی میں ایمان، توحید، صبر، قربانی کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جو آج بھی انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن اور جوانی کا دور بھی اہم ہے۔ آپ ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے جہاں لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ لوگ لکڑی اور پتھر کے بتوں کو خدا مان کر ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے اور اپنی خواہشات کی پورے ہونے کے لیے دعا کرتے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل سچائی کی تلاش میں تھا۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ بت انسان کے ہاتھ سے بنے ہیں اور کسی کام نہیں آ سکتے۔ انہوں نے دل میں اللہ کی وحدانیت کا یقین پیدا کیا اور اپنی زندگی کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کی عبادت کی جانی چاہیے۔ آپ کی یہ دعوت آسان نہیں تھی کیونکہ لوگ اپنے بتوں کو خدا مان کر عبادت کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام صبر اور حکمت کے ساتھ اپنی قوم کو سچائی کی طرف بلاتے رہے۔ ایک دن آپ نے اپنی قوم کے بت توڑ دیے۔ ان کے سامنے ایک موقع پر کھڑا ہو کر کہا کہ اگر یہ بت خدا ہوتے تو خود اپنی حفاظت کرتے۔ اس واقعے سے قوم میں سخت رد عمل آیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے ڈٹ کر صبر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی ایک اور بڑی خصوصیت ان کی قربانی کا جذبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ان سے کہا کہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دے۔ یہ ایک انتہائی سخت امتحان تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے والد کی بات مان کر اللہ کی رضا کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے جذبے کو دیکھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک عظیم جانور کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر قربانی قابل قبول ہے، چاہے وہ ہماری جان، مال یا خواہشات ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق کعبہ کی بنیاد رکھی۔ مکہ مکرمہ میں کعبے کی تعمیر ان کی ایمانداری اور اللہ کی عبادت کے لیے لگن کی ایک اور مثال ہے۔ کعبہ آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے قبلہ ہے اور ہر سال لاکھوں مسلمان اس کی زیارت کے لیے حج اور عمرہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبے کی تعمیر کی اور ہر عمر کے انسان کو اللہ کی عبادت کی تعلیم دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور اہم پہلو ان کا اللہ پر اعتماد اور دعا میں پختہ یقین تھا۔ وہ ہر مشکل وقت میں اللہ سے مدد مانگتے اور یقین رکھتے کہ اللہ ان کی ہر مشکل آسان کر دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یاد کرو ابراہیم کو جب اس نے اپنے رب سے کچھ بات کی تو اس نے اسے قبول کر لیا۔ ان کے اس ایمان اور دعا کی طاقت نے انہیں ہر مشکل سے گزارا اور انہیں اللہ کے خاص بندوں میں شامل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسانیت کی خدمت، حق کی بات کرنا، صبر کرنا، اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینا سب سے بڑی نیکی ہے۔ آپ کی تعلیمات آج بھی انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں توحید، صبر، دعا اور قربانی کے اصول اپنائیں تاکہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانند اللہ کے نزدیک محبوب بن سکیں۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ انسانیت کی خدمت، سچائی پر قائم رہنا، اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ وہ نہ صرف ایک عظیم پیغمبر تھے بلکہ ایک بہترین انسان کی مثال بھی تھے۔ ان کی زندگی کے ہر پہلو سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر آزمائش کو صبر اور ایمان کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال آج بھی ہمارے مشعل راہ ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہمیں اپنی زندگیوں میں ان کے اصولوں کو اپنانا چاہیے۔